الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کل عام وانتم بخیر۔ عید الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا قومی تہوار قرار دیا ہے۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اگر ہم مختلف قوموں کی عیدوں اور تہواروں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر قومیں اپنے کسی قومی ہیرو کی پیدائش پر تہوار مناتی ہیں، یا اپنی تاریخ کے کسی عظیم کارنامے یا کسی بڑی فتح کی یاد میں تہوار کا اہتمام کرتی ہیں، یا بعض قوموں میں کسی اچھے موسم کے آغاز پر تہوار کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو عید کی بنیاد نہیں بنایا۔ یہ گویا اس حقیقت کو یاد دلانے کا خدائی انتظام ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کی مانند نہیں ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمان کسی ہیرو کی پرستش نہیں کرتے بلکہ رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ گیہوں اور گنے کی فصل یا دنیاوی فائدے ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر تو ایک بڑا اعلیٰ و عرفہ مقصد ہوتا ہے۔ مسلمان ماضی پرست نہیں ہو سکتے۔ 500 سال پرانا اور 1000 سال پرانا کوئی تاریخی واقعہ ان کی مسرتوں کا اصل سبب نہیں بن سکتا۔ وہ صرف ماضی کی یادوں میں جی نہیں سکتے، وہ مستقبل ساز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید انہیں زندگی کا ایک ویژن دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، اور ان کی نگاہیں انسانیت کے بہتر مستقبل کے اسی ویژن پر ٹکی ہوتی ہیں۔ اسی ویژن کو، اسی کتاب ہدایت کو، مستقبل سازی کے اسی فارمولے کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی کا جشن مناتے ہیں، اسی سے وابستگی پر خوشی و مسرت محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا یہ سب سے بڑا جشن، سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑی عید نزول قرآن کی خوشی میں مناتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین
کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ نعمت یعنی قرآن اس نے عطا کی، تو اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ تو یہی خوشی ہے جو عید الفطر پر ہم مناتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ایک یونیک فارمولا، ایک خاص ورلڈ ویو، ایک خاص ویلیو سسٹم، ایک خاص لائف سٹائل، ایک خاص تہذیب، ایک خاص سویلائزیشن۔ یہی اہل ایمان کی اصل آئیڈینٹی، یہی ان کا یونیک کیریکٹر ہے، یہی ان کا ہال مارک اور ڈیفائننگ فیچر ہے۔ چنانچہ اسی کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی سے ان کی سب سے بڑی اجتماعی خوشی وابستہ ہے، اور اسی کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، سب سے بڑا انٹرسٹ بناتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، عید کا دن ہی نہیں بلکہ عید کی ساری عبادتیں، عید کے سارے ریچولز، یہ بھی مسلمانوں کے اسی کیریکٹر کو، اسی ڈیفائننگ فیچر کو مستحکم کرتی ہیں۔ آپ ذرا عید کے احکام پر نظر ڈالیے۔ عید کے دن تکبیروں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا حکم بھی قرآن میں دیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ چنانچہ عید کے دن تکبیروں کی خصوصی اہمیت ہے۔ نماز میں زائد تکبیریں، خطبے میں کثرت سے تکبیریں، عید کو آتے جاتے تکبیریں۔ تو اللہ اکبر کی یہ صدا، یہ محض ایک ریچول نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا اعلان ہے۔ ہماری خوشی کے سب سے اہم دن، ہمارے قومی تیوہار کے موقع پر، عید کے موقع پر اللہ اکبر کی تکرار کے ذریعے ہم خود کو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا اصل کام اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان ہے، تکبیر مسلسل کا کام ہے، دعوت اللہ کا کام ہے، اعلاء کلمت اللہ کا کام ہے، اللہ کی بڑائی کو عملاً قائم کرنے کا کام ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی ہم اکیلے بلند نہیں کرتے۔ اعلاء کلمت اللہ کا یہ عظیم کام اکیلے ممکن نہیں ہے۔ عید کے دن لاکھوں مسلمان انتہائی منظم صفوں میں ایک امام کی اتباع میں اللہ اکبر کی ایمان افروز صداؤں کے ساتھ جب ایک ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو یہ منظر آسمان کے نیچے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک منظر ہوتا ہے۔ یہ منظر کیا یاد دلاتا ہے؟ یہی کہ یہ مسلمان کسی بے مقصد انبوہ یا بے ہنگم بھیڑ کا نام نہیں ہے۔ مسلمان ایک منظم امت ہیں، تنظیم و اجتماعیت ان کی فطرت کا جز ہے۔ جس طرح وہ نماز میں کاندھے سے کاندھا ملا کر صفارہ ہوتے ہیں، ایک امام کی اتباع کرتے ہیں، اسی طرح عملی زندگی میں بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرصوص بن کر رہتے ہیں۔ پھر یہ تنظیم، یہ اتحاد، یہ اجتماعیت، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ مسلمان اس لیے منظم نہیں ہوتے کہ انہیں معاشی ترقی کرنی ہے، یا سیاسی فتوحات حاصل کرنی ہے، یا قومی و فرقہ وارانہ کشمکش میں فتح حاصل کرنی ہے۔ عام طور پر قومیں اسی طرح کے مقاصد کے لیے منظم ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اہل اسلام کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ ملت بیضا کی شیرازہ بندی ہے۔ مسلمانوں کے آرگنائز ہونے کا، ان کی صف بندی کا، ان کی شیرازہ بندی کا مقصد ایک ہی ہے، تکبیر، اللہ کی کبریائی کا اعلان، اس کی طرف دعوت، اس کے آگے سجدہ ریزی، اس کے آگے سرنڈر، سبمیشن، اس کے احکام کی اطاعت۔ پھر محترم دوستو، عید کے دن سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوتی ہے وہ صدقہ فطر ہے۔
بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، بچے پر بھی، بڑے پر بھی، اور وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو یوم عید کا یہ پہلا عمل کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر غریب اور مجبور انسان کے سچے ہمدرد اور اس کے سپورٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریب پروری کو اہل ایمان کا امتیازی وصف قرار دیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس سے محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اہل ایمان اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انسانوں کی خیر خواہی، ظلم و نابرابری کا خاتمہ یہ تکبیر کا، اللہ کی بڑائی کا لازمی نتیجہ ہے۔ عید کے مراسم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مسلمان اس دن ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں، شکوے شکایتیں معاف کرتے ہیں، کڑواہٹوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور مٹھاس عام کرتے ہیں۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ تو مردان غازی کا یہ حسن عالمگیر، یہ مروت اور دل نوازی کا یہ سلیقہ یوم عید اس کا نہایت خوبصورت مظہر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی، مساوات، انسانوں کے تئیں سچی محبت اور سارے انسانوں کی خیر خواہی، یہ سب مومنانہ صفات ہیں، اور عید کے دن گلے لگ لگ کر ان صفات کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ان کی نمو اور افزائش بھی۔ اس طرح محترم دوستو، اس خاص ترکیب والی قوم رسول ہاشمی کو اللہ تعالیٰ نے تیوہار منانے کا ایک خاص طریقہ سکھایا ہے، نہایت باوقار، صاف ستھرا، انتہائی شائستہ، پاکیزہ طریقہ، جو ہمیں ہماری آئیڈینٹی یاد دلاتا ہے، ہمارا کیریکٹر یاد دلاتا ہے، ہمارا ڈیفائننگ فیچر یاد دلاتا ہے کہ یہ امت ایک منظم امت، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس کا اصل کام اور اس کی تنظیم و اجتماعیت کا اصل مقصد اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی کا اعلان، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اس کا مشن ہے۔ وہ جہاں رہے اور جس حیثیت میں رہے، خدا واحد کا تعارف کراتی رہتی ہے، اللہ کی طرف، اس کی بندگی کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے، انسانوں کو خدا سے جوڑتی ہے، اس کی مکمل اطاعت کے لیے ان کو آمادہ کرتی رہتی ہے۔ پھر وہ خدا کے بندوں سے سچی محبت کرنے والی امت ہے، دنیا کے دکھ درد دور کرنے والی امت ہے، انسان نواز امت ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کیریکٹر جو عید ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ سے جو وعدے فرمائے ہیں، وہ اسی کیریکٹر کی حامل امت کے ساتھ فرمائے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو اس کیریکٹر کی طرف متوجہ کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عید الفطر ایک ایسے موقع پر آ رہی ہے جب ہمارا ملک بلکہ ساری دنیا ایک شدید ہیلتھ کرائسس سے گزر رہی ہے۔ ہم میں شاید ہی کوئی ہو جس کو اس دوران اپنے قریبی اعزاء اور دوست احباب سے جدائی کا صدمہ نہ سہنا پڑا ہو۔ آج بھی کم سے کم 4000 لوگ روزانہ ہمارے ملک میں مر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس وقت بھی ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ ملک کا پورا نظام بے بس ہو چکا ہے۔ پوری سرکاری مشنری، بے شمار این جی اوز، عالمی ادارے، یہ سب مل کر کئی مریضوں کو ہسپتال کے بیڈ تک بھی نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ کیا کسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ 21ویں صدی کے ہندوستان میں سینکڑوں لوگ آکسیجن جیسی معمولی اور آسان چیز نہ مل پانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے؟
یہ انسانی بے بسی کی انتہا ہے۔ انسانوں کے سارے وسائل، ان کے ترقی یافتہ ادارے، ان کے حیران کن علوم و فنون، طاقتور حکومتیں اور ان کی مشنریاں، یہ سب آج خدائے واحد و قہار کے آگے پوری طرح بے بس ہیں، اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے آگے گویا اپنی ناک ٹکا چکے ہیں، اور زبان حال سے اس کی عظمت اور اپنی لاچاری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات کہی تھی کہ پوری دنیا اس وقت زبان حال سے تکبیر کر رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہی ہے۔ دنیا کی ہر طاقت مکھی کی طرح حقیر و لاچار بن چکی ہے، اور بڑا صرف خالق کائنات ہے۔ یہ پوری قوت کے ساتھ اس بات کا سرشن ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ دوستو، اس سال صورتحال اور بہت شدید ہو گئی ہے۔ تکبیر کی یہ صدا اور قوت کے ساتھ دنیا کے ذرے ذرے سے بلند ہو رہی ہے، تو تکبیر مسلسل کا اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کو پوری قوت سے توجہ دلانا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی اور منشا کے آگے سرنڈر ہو جائے، اسی کی طرف پلٹے، اس کے احکام کو مانے، اور اس کے ساتھ دکھی، مجبور، پریشان حال انسانوں کی ہمیں خدمت کرنی ہے۔ ہم رب رحمان و رحیم کے بندے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دین رحمت کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر ابھرنا ہے۔ عید امت مسلمہ کے انہی دو امتیازی اوصاف کو زندہ کرنے کا پیغام لے کر آتی ہے، ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان، اس کی طرف دعوت، اور دوسرے اس کی محبت میں ہر بے بس اور مجبور انسان کی حاجت روائی اور خدمت، اور یہ سارے کام ایک امت بن کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کرنا ہے۔ کووڈ کے بعد کی دنیا ہمارے لیے بہت سے نئے چیلنج بھی لا رہی ہے۔ اس موقع پر اب اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ امت کے اس اصل کردار کی بحالی اور اس کردار کی بازیافت کی مہم تیز سے تیز تر کر دی جائے۔ تو یہی اس وقت میرا عید کا پیغام ہے، عید کی گزارش ہے کہ اس کردار کی بحالی اور اس کردار کی بازیافت کی مہم میں ہم جٹ جائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس موقع پر ہم ان بے شمار بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس دوران اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دائمی دنیا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے اعزاء و اقارب کے غم میں ہم شریک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ معاشی مشکلات کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کے مسائل حل فرمائے۔ محترم سامعین، اس وقت قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور مظلوم فلسطینی مسلمان پھر ایک بار ظالم صہیونیوں کے سفاک حملوں کی زد میں ہیں۔ ہم فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اگانگت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائیں، شہادتوں کے نذرانے کو قبول فرمائیں، مظلومین پر رحمتوں کا نزول فرمائیں، ظالموں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیں، اور جلد سے جلد قبلہ اول کو اور پورے ارض فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔